سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرا پیغام روز عرفہ کے لیے، فرسٹ ڈے آف دی حج، ویری ویری امپورٹنٹ ڈے، ویری امپورٹنٹ ڈے۔ اس سے بڑا کوئی دین ہی نہیں، عرفے سے بڑا کوئی دین ہی نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرا مولا کہہ رہا چاہتے، اور یہ وہ دن ہے کہ اگر اس دن میں جو اس دن کے لیے کہا گیا کہ جو 9 ذیلحج یعنی 9th آف ذیلحج جو فرسٹ ڈے آف دی حج ہے، جس کو آپ عرفہ کہتے ہیں، جس میں سارے حاجی دنیا بھر کے جتنے لوگ حج پہ گئے ہوئے اللہ ان کے حج کو قبول کرے، اور جو نہیں گئے اللہ ہم سب کو آئندہ سال پھر حج نصیب ہو۔ حج کا پہلا دن جو زوال سے شروع ہوگا مغرب تک چلے گا، عصر تک، آخری تک۔ یہ وہی دن ہے کہ جس دن کو کربلا کی بھی مخصوصی، کربلا کے جو 4 امپورٹنٹ ڈیز ہے، 4 مخصوصی ہے کربلا کی، 3 مخصوصی، روز عرفہ، روز اربعین اور 15 شعبان، نیمہ شعبان۔ یہ 3 مخصوصیوں میں یہ بڑی مخصوصی ہے روز عرفہ کی بھی، اربعین کی تو سب سے بڑی ہے، لیکن روز عرفہ کہ روز عرفہ کے بارے میں یہ ہے کہ روز عرفہ اگر تمہاری حاجات ستاروں کے مانند ہے، دیکھیے کوئی آسان بات نہیں ہے جو میں کہہ رہا، یہ اللہ کا رسول مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی بھی لکھتے ہیں، ہر معصوم سے ہے کہ عرفے سے بڑا کوئی دن نہیں۔ عرفہ کہا گیا توبہ کا دن ہے، معافی کا دن ہے۔ یہ وہی دن ہے کہ جس میں میرے مولا حسین کی وہ مخصوص دعا ہے جو مفاتیح الجنان میں ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ جو بھی میرا CD سن رہا، جو بھی میرا کلپ سن رہا، جو بھی میرا میسج سن رہا، کہ آپ صرف عرفے کے لیے مت رکھو، بلکہ ابھی سے آپ جب بھی آپ سنیں، آپ وہ مولا حسین کی وہ دعا پڑھو، اور عرفے کے دن وہ دعا ضرور پڑھنا۔ اس لیے اچھا اردو میں پڑھنا، ہندی میں پڑھنا، گجراتی میں پڑھنا، انگلش میں پڑھنا، اپنی زبان میں پڑھنا، دین یو ول انڈرسٹینڈ کہ مولا حسین روز عرفہ کیا کہہ رہا۔ چوتھے امام کہتے ہیں کہ جب چوتھے امام نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو بندوں سے مانگ رہا تھا، عرفے کے دن لوگوں سے مانگ رہا، فقیر ہے، لوگوں سے مانگ رہا، تو امام نے اس کو قریب بلا کے کہا کہ تجھ پر وائے ہو کہ آج بھی تو بندوں سے مانگتا ہے۔ آج کا دن تو اللہ نے اپنے لیے رکھا، آج کا دن وہ ہے کہ جو تم مانگو گے، سال بھر ہم اللہ کو بولتے، اللہ کے دروازے کو ہم نوک کرتے کہ پروردگار تو ہماری دعا کو قبول کر، تو دعا کو قبول کر۔ لیکن روز عرفہ اللہ یہ بولتا کہ میرے بندے جو تجھے مانگنا ہے آج مانگ لے، آج میں ہر چیز دینے تیار ہوں۔ لیکن وہی دن کے روز عرفہ غسل کرو صبح میں، جو حج پہ نہیں گئے، جو میری آواز سن رہے، جو میرا میسج سن رہے، ان کے لیے کہ عرفے کے دن کرنا کیا ہے۔ عرفے کے دن سب سے پہلے غسل کرو صبح میں، اور صبح غسل کر کے نیت کرو۔ اچھا وہ غم کا دن بھی ہے، جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کا بھی دن ہے، ہمارے لیے بہت بڑا غم کا دن ہے، کربلا کا آغاز ہے۔ تو غسل کرو یہ نیت کے ساتھ کہ میں غسل کرتا ہوں روز عرفہ قربۃ اللہ، پھر نیت کرو کہ میں غسل کرتا ہوں روز عرفہ اپنے امام کی سلامتی کے لیے قربۃ اللہ، پھر نیت کرو کہ میں غسل کرتا ہوں روز عرفہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، پھر نیت کرو کہ میں غسل کرتا ہوں روز عرفہ معصومین کی زیارت نصیب ہونے کے لیے، میں غسل کرتا ہوں روز عرفہ تمام مومنین و مومنات کے حق میں دعا کرنے کے لیے، میں غسل کرتا ہوں روز عرفہ اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے۔ نیت ایک کرو، 25 ایک غسل کرو، اور 25 نیت آپ کر سکتے ہیں۔ میں پوری نیتیں تو نہیں بتاتا، جتنا آپ کر سکتے ہیں اس میں نیتیں کریں، اور کرنے کے بعد آپ یہ کوشش کرو کہ اس کے بعد آپ کو پتا ہے آپ نے جو غسل کیا، جو سر پہ صرف شاور کے نیچے آ گئے، آپ جب آ گئے شاور کے نیچے، جب آپ کے سر سے پانی زمین پہ گرتا تو پانی نہیں گرتا، بلکہ اللہ سارے جسم کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ عرفہ اتنا امپورٹنٹ دن ہے۔ اس کے بعد اس دن 4 رکعت نماز ہے، دو رکعت کر کے پڑھنا ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں روز عرفہ 4 رکعت قربۃ اللہ، اس نماز میں پہلی رکعت میں 1 علم اور 50 قل واللہ، سورہ قل 50 مرتبہ، پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں اور تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں آپ 2 رکعت کر کے وہ نماز پڑھیں، 50 سورہ قل کے ساتھ 200 سورہ قل ہے۔ لیکن یو بلیو می کہ وہ جو نماز ہے وہ نماز ختم نہیں ہوگی، آپ کی جتنی حاجات ہے، جتنی آپ کے آبسٹیکلز ہیں وہ دور ہوں گے، جتنی آپ کی وشز ہیں وہ پوری ہوں گی، جتنی آپ کے کمنگ آنے والے سال میں جو کچھ آپ کو ملنے والا ہے، اللہ اس نماز کی برکت سے تمام رحمتوں کو نازل کرتا۔ اور اس کے بعد زیارت امام حسین روز عرفہ۔ دوستو روز عرفہ کو ہالیڈے لیں، چھٹی لیں، اپنی جاب سے بریک کریں، اور بریک کر
کے یہ اعمال کرے. روز عرفہ کو کوئی آرڈنری ڈے مت سمجھے. یہ دن 1 سال کے بعد پھر پلٹ کے آئے گا. یہ مت سمجھو کہ جیسا دوسرا دن ہے 8 ذی الحجہ کا دن ہے ویسی 9 ذی الحجہ کا دن ہے. 9 ذی الحجہ کو ہر مومن کو چاہیے کہ چھٹی لے کے یہ اعمال کرے. اس لیے کہ سال بھر کی جو تمہاری رکاوٹیں ہیں, سال بھر کی جو تمہاری حاجات ہیں, سال بھر کی جو تمہاری پریشانیاں ہیں, جو تمہاری پریشانیاں پوری نہیں ہو رہی, وہ ایک دن ایسا ہے کہ اللہ تمہاری ساری حاجات کو پورا کرے گا. اس کے بعد زیارت امام حسین. روز عرفہ مولا حسین کی زیارت کا پڑھنا لازم ہے, اور زیارت مولا حسین پڑھو. اور اتنی عظیم فضیلت ہے زیارت مولا حسین کی, اللہ ہم کو نصیب کرے. اگر جو نہیں گیا وہ اپنے اپنے شہر میں اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر زیارت امام حسین پڑھے, اللہ وہی اجر دے گا جیسے تم کربلا میں مولا حسین کو جا کے سلام کر رہے. اور زیارت پڑھنے کے بعد وہ دعا ضرور پڑھو, اردو, گجراتی, انگلش, ہندی, جس زبان میں تم پڑھنا چاہتے وہ دعا, مفاتیح الجناح میں مخصوص دعائے روز عرفہ امام حسین, وہ دعا پڑھو, اس کا ترجمہ پڑھو. یہ وہی دعا ہے کہ جس میں مولا حسین کا وہ مشہور جملہ جو ہمیشہ آپ سنتے ہیں, بڑا مشہور جملہ, مولا نے پوری دعا حاجت مانگتے 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 آخر میں آ کے ایک یہ جملہ کہا جو پوری دعا کا خلاصہ ہے, پوری دعا کا کنکلوژن ہے. آپ اس کا جملے سنیں کہ سٹارٹنگ سے لے کے فرسٹ پیج سے, فرسٹ لائن سے لے کے آخری لائن تک آئے. اس کے بعد پوری دعا کا جو خلاصہ ہے, نچوڑ ہے, کنکلوژن ہے, وہ کیا ہے؟ مولا حسین کہتے ہیں کہ پروردگار, وہ اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا, اور اس نے کیا پایا جسے تجھے کھو دیا. مقصد حسین یہ تھا کہ جس کو اللہ مل جائے اور دنیا نہ ملے تو اس نے کچھ نہیں کھویا, اور اگر کسی کو دنیا مل جائے اور اللہ نہ ملے تو اسے کچھ نہیں ملا. سلام یا حسین, سلام یا حسین. تو بس یہ دعا وہ ہے روز عرفہ کی, آپ کریں. انشاءاللہ یو ول سی کہ تمہارے اوپر بلیسنگ, تمہارے اوپر رحمت روز عرفہ کی کیسے آتی ہے. سلام یا حسین.